Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest upload from our channel. السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا دوست طاس قریشی۔ دوستو کافی دوستوں نے کہا ہے کہ بیلجیم کے اسٹڈی ویزے کے لیے میں ویڈیو بناؤں، تو آج میں یہ بنانے جا رہا ہوں۔ اور سب سے پہلے میں ایک چیز واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے پہلے بھی اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا اور ابھی اس ویڈیو میں بھی کہہ رہا ہوں، کیونکہ کافی سارے لوگوں نے میری جو پرانی ویڈیو ہے اس پہ کامنٹس کیے تھے کہ جی فلاں کنٹری کے ویزے کتنے پیسے ہیں، فلاں کنٹری کتنے پیسے ہیں۔ تو دوستو بات یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی اپنی ویڈیو میں کہا تھا اور ابھی دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں کہ میری یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ٹھیک ہے صرف ایک ہے، وہ یہ کہ جو میرے پاکستانی بھائی ہیں یا انڈین یا بنگالی بھائی جو ہیں، میرا مقصد بالکل ایسا کچھ نہیں ہے، نہ پیسے کمانا، نہ ہی میں کوئی ایجنٹ ہوں، نہ ہی میں اس چیز کے بہت خلاف ہوں۔ اور میں اس لیے یہ ویڈیو بناتا ہوں تاکہ جو لوگ میرے بھائی پڑھے لکھے لوگ ہیں اور وہ ڈنکیاں نہ لگائیں، ایجنٹوں کے پیچھے دھکے نہ کھائیں، یہ ان لوگوں کے لیے ویڈیو بناتا ہوں میں، ٹھیک ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، دوبارہ میں نے یہ بات کہی ہے، تو میرا صرف مقصد یہ اللہ فی سبیل اللہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں اور کر رہا ہوں آپ لوگوں کی ہیلپ کرنے کے لیے۔ اچھا، اب میں آپ کو جو پروسیس بتانے جا رہا ہوں یہ بیلجیم کی اسٹڈی ویزے کے لیے ہے۔ تو دوستو آپ نے سنا ہوگا لوگ بہت سارے جو ہے لوگ دوست بھائی جاتے ہیں یو کے وغیرہ، یہ وہ آپ نے سنا ہوگا، لیکن بیلجیم کا بہت کم سنا ہوگا کہ بیلجیم لوگ پڑھنے جاتے ہیں، حالانکہ کافی سارے لوگ ہیں وہاں پہ لیکن بہت کم سنا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے یعنی کہ بیلجیم میں سال میں ایک دفعہ ایڈمیشن اوپن ہوتے ہیں، دوسری کنٹریز میں سال میں 2 دفعہ ایڈمیشن اوپن ہوتے ہیں، تو ایک تو وجہ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہاں کا جو پروسیس ہے ذرا ڈیفیکلٹ ہے، مشکل ہے، لیکن دوسری لحاظ سے ایزی بھی ہے۔ ایزی اس لیے لحاظ سے ہے کہ آپ کو کوئی اتنے زیادہ پیسوں کی ضرورت نہیں پڑتی، ایڈمیشن ایزیلی مل جاتا ہے، اور اس کے بعد آپ کو ویزا بھی مل جاتا ہے اگر آپ کے جو ڈاکومنٹس کمپلیٹ ہوں اور ان کی ریکوائرمنٹس کو آپ میٹ کرتے ہوں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو جب آپ کا ویزا وغیرہ اپلائی کرنے کے لیے آپ کو جو یونیورسٹی ہے اس کی فیس دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ آپ نے بعد میں وہاں پہ جا کے جب آپ کا ویزا وغیرہ آ جاتا ہے آپ نے وہاں جانا ہوتا ہے، جب اپنی اسٹڈی شروع کرنی ہے پھر آپ کو جا کے وہ جمع کرانی ہوتی ہے۔ اچھا، سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے بیلجیم کے ویزے کے لیے؟ آج کل ان کی جو ریکوائرمنٹس ہے منیمم وہ ہے جو ہے 5.5 بینڈ، ٹھیک ہے، کہ 5.5 بینڈ آپ کے ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو جو ہے منیمم جو اسٹڈی ہے وہ ایف اے ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے آئلٹس کرنا ہے، 5.5 بینڈ آپ کے اس میں ہونے چاہیے۔ اور آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنا جو آئلٹس ہے وہ کر لینا ہے کیونکہ آپ کا ٹائم ضائع نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اسی دوران آپ جب آئلٹس آپ کا ہو جانا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے اپلائی کرنا ہے۔ تو ان کے جو ایڈمیشن ہیں وہ اوپن ہوتے ہیں اکتوبر کے بعد، صحیح، یعنی کہ نومبر اور دسمبر میں ان کے ایڈمیشن اوپن ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے یونیورسٹی سرچ کرنی ہے بیلجیم کی۔ اس کے بعد اگر آپ کو نہیں پتا تو مجھ سے آپ پوچھ سکتے ہیں، کافی ساری یونیورسٹیز ہیں جہاں پہ ایڈمیشن ایزیلی مل جاتا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اپلائی کرنا ہے، جو ہے جو آپ کوئی کورس ڈھونڈنا ہے یا کوئی آپ کرنا چاہتے ہیں، بی کریں، کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے جو ہے وہ 1 سال کی اسٹڈی ہوتی ہے، وہ انگلش کی ہوتی ہے، ایکڈیمک اسٹڈیز کو کہتے ہیں، آپ نے اس میں جانا ہے کیونکہ آپ نے ایف اے کیا ہوتا ہے، اور ایف اے جو ہوتا ہے وہ اس کے بعد آپ نے جو ایم بی اے وغیرہ یا کوئی اور اسٹڈی کرنی ہے، بیچلر وغیرہ کرنا ہے، تو اس کے لیے 1 سال کی آپ کو پریپریشن کرتے ہیں۔ تو پریپریشن کے لیے 1 سال آپ نے پڑھنا، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے بینچ لینے کی ضرورت نہیں پڑتی آئلٹس کی، اور آپ کا جو ہے وہاں جانا ہے، آپ کو 1 سال کی انہوں نے اسٹڈی کرانی ہے، اس پریپریشن کرانی ہے آپ کے جو متعلقہ کورس ہوتا ہے اس کے لیے۔ سب سے پہلے آپ نے یونیورسٹی ڈھونڈنی، یونیورسٹی کو ڈھونڈ کے اس میں جو یونیورسٹی یہ آفر کرتی ہیں کورس اس میں آپ نے اپلائی کرنا ہے۔ اپلائی کرنے کے بعد
اس کا ان کا جو پروسیس بڑا ذرا سلو پروسیس ہے، صحیح ہے. وہ کچھ ٹائم لگاتے ہیں، 2-3 مہینے لگ جاتے ہیں ان کی ایڈمیشن آنے میں. یعنی کہ آپ کا اگر آپ نے نومبر دسمبر میں اپلائی کیا تو مارچ میں جا کے آپ کا ایڈمیشن آتا ہے. بہت سلو ہوتا ہے. جب آپ کا ایڈمیشن آ جانا ہے وہ آپ کو ای میل کے تھرو بھیجتے ہیں اور آپ کا وہ بتا دیتے ہیں کہ آپ کا ایڈمیشن ہو گیا ہے. اور اس کے بعد جو ہے آپ نے ویزا اپلائی کرنا ہوتا ہے. وہ جو آپ ایڈمیشن لیٹر بھیجتے ہیں وہ ایک آپ قسم کا آپ کا اسپانسر ہوتا ہے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کو ایک اسپانسر چاہیے جو آپ کو اس کی اسٹڈی کے لیے آپ کے اخراجات جو ہیں وہ آپ کو برداشت کریں یا دے رہے ہیں، کیونکہ ان کو یہ آپ نے بتانا ہوتا ہے. ویزے کے لیے ظاہری بات ہے کہ آپ کے پاس جو ہے فائنینشلی طور پہ آپ اسٹرانگ ہیں اور آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں، یا آپ کے بھائی کے پاس یا انکل کے پاس یا ابو کے پاس آپ کے پاس پیسے ہیں. اس کو آپ کا جو ایڈمیشن لیٹر آیا ہوتا ہے وہ لگانا ہے. ساتھ ساتھ آپ کا جو اسپانسر ہے، فار ایگزامپل آپ کے ابو ہیں یا بھائی ہیں یا انکل ہیں، ان کا اسپانسر لگانا ہے ساتھ. جو ان کی ریکوائرمنٹ جو ہیں وہ انہوں نے لکھی ہوتی ہیں اس کے اوپر کہ کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں. اتنی مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے. صرف یہ اپنے شو کرنا کہ اوکے جی ان کے پاس اتنے پیسے ہیں. اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کا وہیں پہ اسلام آباد میں آپ کا وہ بھی ایمبیسی بتائے گی آپ نے کہاں سے کرنا ہے. ایک تو ان کی جو ہے آپ کے اگر پیپر جو ہیں سارے انگلش میں نہیں ہے تو اس کی انگلش ٹرانسلیشن کرانی پڑی، جو ہے جو فارن فیئر ہے اس سے آپ نے ٹیسٹ کرانا ہوتا ہے. صحیح ہے. ڈگریز آپ کی ٹیسٹ ہونی چاہیے فارن فیئر سے. آپ کا ٹی بی ٹیسٹ ہونا چاہیے. اس کے بعد اگر آپ کا پیپر کوئی ٹرانسلیٹ نہیں ہوا، انگلش میں نہیں ہے، تو کیونکہ بیلجیم میں جو ہے وہ ڈچ بولی جاتی ہے، فرینچ بولی جاتی ہے، تو سم ٹائمز وہ بھی کہتے ہیں جی کہ نہیں یا انگلش میں نہیں تو ہمیں آپ نے ڈچ یا فرینچ میں دینا ہے. لیکن وہ ٹرانسلیشن وہیں سے بتائیں گے آپ کہاں سے ہوتی ہے اور وہ ہو جاتی ہے، کوئی اتنا وہ ایشو نہیں ہے. اس کے بعد آپ نے ویزا اپلائی کرنا ہے. ویزا اپلائی کرنے کے لیے آن لائن آپ کو اپائنٹمنٹ مل جائے گی. اپائنٹمنٹ لے کے آپ نے پیپر جمع کرانے ہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ دنوں بعد وہ آپ کو انٹرویو کے لیے بلاتے ہیں. جب بلائیں گے تو ایک چھوٹا سا ٹیسٹ ہوگا. چھوٹا سا ٹیسٹ ہوتا ہے، اس میں آپ سے کوشچن وغیرہ پوچھتے ہیں. یہ وہ بعض اوقات بلاتے ہیں، بعض اوقات نہیں بلاتے. اگر آپ کو وہ بلائیں گے تو پریشان نہیں ہونا. جو متعلقہ آپ کا جو کورس ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے میں کیا کورس کرنے جا رہا ہوں، کون اسٹڈی کرنے جا رہا ہوں، اس کے بارے میں وہ پوچھتے ہیں. لیکن کوئی اتنا وہ مشکل نہیں ہوتا. جب اگر بلائیں تو وہ ایزیلی آپ پاس کر لیں گے، کوئی اتنا وہ مشکل نہیں ہے. اگر آپ کو نہیں سمجھ آئے گی تو مجھ سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، میں بھی تھوڑی آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کیا کوشچن میرا پوچھ سکتے ہیں کیا ہے. اس کے بعد انہوں نے آپ کو کہنا جی ہم آپ کو بتائیں گے، وی ول لیٹ یو نو جب ویزا وغیرہ آ جائے گا. ویزا جو ہے ایمبیسی نہیں ہوتی. ویزا جو بیلجیم کی امیگریشن ہوتی ہے آفس ہے، وہاں سے آتا ہے ویزا. اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے کیونکہ میں نے جیسا بتایا کہ ان کا ایک پورا ایک سال کا پروسیس ہوتا ہے، کیونکہ سال کے بعد جا کے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے. کیونکہ ہر سال بعد وہ ایڈمیشن کھولتے ہیں کہ دوسری کنٹریز کے یورپین کنٹریز کے طرح 6 مہینے کے بعد نہیں کھولتے. پھر آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے جب آپ کا سارا کچھ ہو جائے گا آپ اپنے حال یہ نہیں کہ ان کا ویٹ کرتے رہیں کیونکہ بہت سلو سسٹم ہے. تو آپ کو مہینے میں ایک دفعہ ان کو ای میل بھیجنی ہے کہ جی میرا ابھی تک کوئی جواب آیا ہے یا نہیں ہے، میرا ایڈمیشن ہوا ہے اور میں نے کلاسیں جوائن کرنی ہے. جا کے اینڈ آف سپٹمبر ان کی جو ہے کلاسز شروع ہوتی ہیں. جب اینڈ آف سپٹمبر آپ نے اس سے پہلے مہینے جانا ہوتا ہے، آپ نے ہاسٹل ارینج کرنا ہوتا ہے. ہاسٹل بھی آپ کو آن لائن یونیورسٹی جو دیتی ہے. اگر آپ کو نہ ملے تو پھر بندہ باہر کہیں ارینج کر لیتا ہے، لیکن موسٹلی مل جاتا ہے کیونکہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کہاں پہ جا رہے ہیں. اگر آپ ان کے کیمپس میں جا رہے ہیں تو پھر ہاسٹل نہیں ہوتا وہاں پہ، پھر آپ کو اپنی پرائیویٹ جو ہے رہائش لے کے رہنا پڑے گا. لیکن اگر آپ یونیورسٹی میں جا رہے ہیں تو ان کا ہاسٹل ہوتا ہے، تو پھر کوئی ایسا ایشو نہیں ہوتا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ وہاں پہ رہ سکتے ہیں. ان کا سال کی کچھ تھوڑی فیس ہوتی ہے. اور اگر فرض کریں آپ کا ویزا آ گیا ہے اور ویزا آنے کے بعد آپ نے اگر آپ پاس سم ٹائم وہ پہلے ویزا دیتے ہیں، مہینہ 1.5 مہینہ 2 مہینے پہلے ویزا دیتے ہیں، آپ پہلے چلے جائیں. اس میں یہ فائدہ ہوگا جانے کے بعد آپ کا آپ چیزیں ارینج وغیرہ کر سکتے ہیں. کیونکہ آپ نے جب جانا ہے جا کے
اگر آپ کا ہاسٹل ہے اس میں اس کے ایڈریس پہ آپ کا نام لکھا جائے گا جو ان کی میونسپیلٹی ہوتی ہے. اس کے بعد آپ کے جو جتنے بھی ڈاکومنٹس آپ نے ویزے کے لیے جمع کرائے ہوتے ہیں وہ ساری اپنی کاپیز ساتھ لے کے جانی ہیں. وہ جا کے اپنی جو ان کی میونسپیلٹی ہے وہاں پہ جمع کراتے ہیں. جمع کرانے کے بعد کچھ ٹائم لگتا ہے, مہینہ وغیرہ, اس میں آپ کا جو ہے پھر 1 سال کا کارڈ آ جاتا ہے. صحیح ہے. پھر آپ جیسے جیسے آپ ان کے کرتے جاتے ہیں, آپ اگر پاس کریں گے سال بعد پھر آپ کا رینیو ہو جائے گا. اس طرح ان کا سسٹم کام کرتا ہے. تو آئی ہوپ کہ آپ کو میں نے جو ہے انف انفارمیشن دی ہوگی. اگر کچھ چیزیں رہ گئی ہوں تو آپ کائنڈلی مجھے کامنٹس کے ذریعے یا مجھے ای میل کے ذریعے آپ مجھے ای میل کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ کیا کوئی بھی کویشچن ہے, کوئی کچھ چیز اگر آپ پوچھنی ہے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. کوئی ایسا مسئلہ نہیں, میں آپ کو آنسر کروں گا. سم ٹائم جو ہوتا ہے کہ آپ لوگ کامنٹس کرتے ہو تو اس کا جواب دینا مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ بہت سارے لوگ کامنٹس کرتے ہیں. میری جو پچھلی ویڈیو تقریباً 4-5 ہزار لوگوں نے کامنٹس کیے, تو سب کا جواب دینا مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ میں یہی کام نہیں کرتا, میرا کوئی اور کام جو کرتا ہوں. تو یہ تو صرف میں آپ لوگوں کے لیے ایک بناتا ہوں, آپ کی ہیلپ کے لیے. تو اگر آپ کو کسی بھائی کو بھی اگر کوئی ہیلپ چاہیے تو پلیز مجھے ای میل کرنی ہے آپ نے. کوئی بھی کویشچن ہے, چھوٹے موٹے کویشچن چلو بنا کر سکتے ہیں کامنٹس میں, لیکن اگر کوئی ڈیٹیل کے ساتھ مجھ سے پوچھنا ہے تو آپ نے مجھے ای میل کے ذریعے پوچھنا ہے. اور یہ اتنا مشکل نہیں ہے, اور نہ ہی کوئی ایسی ان کی لمبی چوڑی ہے, لیکن آپ کو 1 سال لگے گا کم سے کم. اور آپ نے جو شروع کرنا ہے نومبر میں شروع ہوگا, نومبر, دسمبر, جنوری تک یہ آپ نے ایڈمیشن اپلائی کرنا ہے. جب آپ کا ایڈمیشن آ جائے گا اس کے بعد جو ہے پھر تقریباً سال لگ جاتا ہے. لیکن یہ بہت صحیح ہے, کیونکہ آپ کو فیس جمع نہیں کرانی پڑے گی. پہلے آپ کو ویزا وغیرہ آ جائے گا, سب کچھ آئے گا. آپ نے جب وہاں پہ جانا ہے, جب آپ کلاسیں شروع ہوں گی پھر آپ نے فیس جمع کرانی ہے. سب سے جو ہے نا ایزی یہ چیز ہے. اور کوئی اتنی ان کی لمبی چوڑی فیس نہیں ہوتی. جو پہلا جو اکیڈیمک جو ان کا پریپریشن کورس ہے اس کی تقریباً 3200 یورو فیس ہوتی ہے, 3200. تو وہ بھی اتنی زیادہ نہیں ہے. تو باقی ذریعہ بار ٹکٹ کا آپ کا خرچہ ہوگا. 1 وے ٹکٹ آپ نے لینا, آپ نے ٹرین ٹکٹ تو لینا نہیں ہے, تو تقریباً 40-50 ہزار کا ٹکٹ آپ کا آئے گا. اور یہ پروسیس بہت آسان ہے. اگر آپ باہر آنا چاہتے ہیں, خدا کا واسطہ ایجنٹوں کو چھوڑ دو, ایجنٹوں کے پیچھے نہ پڑو. آپ لوگ بہت تیز ہو ماشاءاللہ, بہت ذہین ہو, بہت سمجھدار ہو. ہر چیز میں پاکستانی لوگ جو ہیں اتنے آگے ہیں, یار مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایجنٹوں کے پیچھے ہم کیوں پڑھتے ہیں. مسئلہ پتہ ہے کیا ہے, صرف ہم شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں. میں نے پہلے بھی کہا تھا شارٹ کٹ نہیں ہوتا. تھرو پراپر چینل چلیں, آپ کا کام بھی ہو جاتا ہے, اور جو ہے بندے کو ٹینشن بھی نہیں ہوتی. تو اس لیے میں دوبارہ آپ سے پلیز, یہ جو میرے بھائی جو ہے کشتیوں پہ یا بائی روڈ دوسری کنٹریز میں جاتے ہیں, پھر کچھ لوگ مر جاتے ہیں, کچھ کی لاشیں بھی نہیں آتی, تو پلیز ایسا نہ کرو. اپنا نہیں تو اپنے ماں باپ کے بارے میں تو کم سے کم سوچو. ٹرائی تو کرو. ٹرائی کرو گے تو شاید مسئلہ حل ہو جائے. ٹرائی کرو گے کچھ ہو جائے گا. اگر ٹرائی نہیں کرو گے تو کیسے ہوگا. اگر آپ ایجنٹوں کے پیچھے پڑو تو وہ ایجنٹ یقین کرو ان کو تو کسی کی زندگی میں موت کا نہیں ہوتا, ان کو صرف پیسوں سے ہوتا ہے. لوگ تو ان کے لیے فگرز ہوتے ہیں, نمبرز ہوتے ہیں. تو اس لیے خود ٹرائی کرو. خود ٹرائی کرو گے ہو جائے گا. یہ میں جو بیلجیم کا بتایا بہت ایزی ہے, بہت آسان ہے. آپ کو کوئی لمبی چوڑی اسٹڈی بھی نہیں چاہیے. اگر ایف اے آپ نے کیا ہو تو آرام سے آپ جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں, اور تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو جو بخوبی مل سکیں. اپنا اور اپنے اہل خانہ کا, ماں باپ کا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest upload from our channel.